بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں عمران مور خان۔ ناظرین، اہم نیوز کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ آج مریم نواز کا جلسہ ناکام کیوں ہوا، اور دوسری آڈیو لیکس پر وزیر داخلہ کو مستعفی کابینہ طور پر ناکام ہوئی ہے۔ تو یہ دونوں باتیں دہرائیں گے، اور اس دو باتوں میں سے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، جو کہ مریم پہلے چلتے ہیں مریم نواز کے جلسے کی طرف، جو کہ وہ ناکام کیوں ہوا، اور دوسری بات جو تیسری بات، عمران ریاض کہاں ہے اور کس حالت میں ہے، کیا اس کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس کے بارے میں بھی ہم بات چیت کریں گے۔ تو سب سے بڑی بات یہی ہوگی سب سے بڑی بات یہی کہ عمران ریاض کو اس ٹائم ان لوگوں نے کہاں رکھا ہے، اور کس حالت میں، اور کیا اس کے ساتھ ہو رہا ہے، تو اس بات کو اینڈ میں بتائیں گے۔ اور پہلی بات، ہم چلتے ہیں مریم نواز جلسہ ناکام کیوں ہوا، آخر کیا وجہ تھی، کیوں ناکام ہوا۔ تو جب مریم نواز کا جلسہ ہوا تو اس آزاد کشمیر میں مریم نواز وہاں گئی، تو وہاں جیسے ہی پہنچی تو ان بہت بڑا پنڈال سجایا گیا تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ جتنا بڑا لمبا پنڈال ہے، اتنے لمبے پنڈال میں بہت زیادہ لوگ آئیں گے، لیکن جتنی امید تھی اتنا کام نہیں ہوا۔ آخرکار کیا ہوا کہ وہاں جو موجود لوگ تھے جلسے کے اندر، جو کہ کم سے کم 2500 لوگ ہوں گے جو جلسے میں آئے تھے، تو ان جلسے میں جو 2500 لوگ تھے، وہ اس ٹائم وہاں مریم نواز کی باتیں نہیں سن رہے تھے، بلکہ کچھ اپنی طرف سے الفاظ یوز کر رہے تھے کہ ان لوگوں کو برا بھلا کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں نے کیا ہمیں دیا ہے کہ پھر یہاں دینے آئے ہو۔ تو وہ اپنے انداز میں کچھ شور تھا، کچھ لوگوں کو سمجھ آیا، کچھ نہیں آیا، تو اس نے 10 منٹ سے پہلے اس نے اپنی تقریر بند کر دی۔ اس کو پتہ چل گیا کہ یہ میری بات نہیں سنیں گے، اب آگے میں کیا سناؤں گے ان لوگوں کو۔ تو اس لوگوں نے، جو کہ مریم نواز کس کے کہنے پر وہاں گئی تھی آزاد کشمیر میں جلسہ کرنے کے لیے، ایک وقت میں صحافی ہوا کرتا تھا، وہ صحافی کو وہاں کا MPA ان لوگوں نے لگا دیا تھا، تو پھر وہ سیاست میں کھڑا ہو جاتا تھا اور سیاست لڑتا تھا۔ تو ان لوگوں نے وہاں سیاست دانوں کو سیاست لگانے کے لیے کہا تھا، وہ سیاست کرتا رہا، اور ایک بار دو بار پہلے MPA میں نے ہوا تھا۔ اس کے بعد اب تو کوئی چانس نہیں PDM کو اور نون لیگ والوں کے کہ یہ اپنے اقتدار میں آ کر وزیر اعظم یا کچھ بڑی سیٹ لے آئیں۔ یہ خواہ مخواہ اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں، لیکن یہ اقتدار میں نہیں آئیں گے، اس ٹائم ان کا کوئی ویلیا نہیں رہا۔ ایک مشہور کہاوت ہے کہ ایک سکھ رہتا تھا، وہ سکھ ایک بہترین سکھ تھا، جو اگر وہ کوئی بھی شراب پیتا تھا تو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ شراب ہے، سونگھتے ہی اور وہ پیتے ہی یہ بھی بتا دیتا تھا کہ یہ اس فیکٹری کی شراب ہے، اور وہ فیکٹری کتنا دن چلے گی۔ تو اس میں وہ فوراً بتا دیتا تھا کہ اس علاقے کی شراب ہے اور یہ فیکٹری اتنا دن چلے گی۔ تو ایک دن اس نے کہا کہ ایک دوست آئے، اس نے کہا کہ آج اس کو شراب پلاتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے۔ تو اس نے اس کو شراب پلائے سکھ کو، تو اس نے کہہ دیا، سکھ نے شراب جیسے پی تو پہلے اس نے کچھ نہیں کہا، تو اس کے بعد اس نے کہا کہ تم لوگوں نے شراب پلائی تھی مجھے، اس کمپنی کی شراب تھی، اور اس کمپنی کی شراب کتنا دن چلے گی، اور زیادہ دن یہ شراب نہیں چلے گی، ختم ہو جائے گی، ڈیٹ ہو جائے گی۔ اب نون لیگ والی پارٹی بھی ایسے ختم ہو چکی ہے، پھر بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آگے بڑھائیں، اب یہ ڈیڈ ہو چکی ہے، کس کام کی نہیں رہی۔ اگر یہ اقتدار میں آ بھی جائیں، اگر اقتدار ان کو ملے گا بھی نہیں، اس ٹائم بھی عوام اس سے خوش نہیں کہ یہ آگے MPA MNA کی سیٹ یا وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم بن کر ہمیں دوبارہ آگے لوٹیں۔ عوام ان کے ساتھ خوش نہیں، پھر بھی یہ عوام کو تنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ بات اس کو بتائی گئی، تو PDM والے بھی اب کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آگے آئیں اور کامیاب ہو جائیں۔ یہ کوشش غلط کر رہے ہیں، یہ ناکام ہو جائیں گے۔ اس نے جو جلسہ کیا، اس جلسے میں جو اس کے ساتھ حشر اور
دکھی اور اس کے ساتھ بے عزتی ہوئی ہے وہ یہ یاد رکھیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد بڑھتے ہیں آگے کہ آڈیو لیکس پر وزیر داخلہ کو مصطفیٰ کابینہ میں طور پر ناکام ہوئی ہے۔ تو یہ جو آڈیو لیکس تھی جو ان کی لیکس ہوئی تھی عدالت کی، اب سوچنا یہ جب کہ عدالت کو انصاف نہیں مل رہا، جو عدالت خود ہے جو دوسروں کو انصاف دلواتی ہے اب اسے بھی انصاف نہیں مل رہا، ان کی آڈیو لیک کی گئی اور اس کا پتہ ابھی تک نہیں ملا کہ یہ کون اس آڈیو کو بناتا ہے، کیا کرتا ہے، کہاں سے بیٹھ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، اس کو اب ان لوگوں کو پکڑنا ہے لیکن وہ نہیں مل رہے۔ اس کے بعد اب ایسا ہوتا ہے کہ یہ آڈیو جو ان لوگوں کی لیک ہوتی ہے وہ ریکارڈ ہوئی ہوتی ہے تو یہ چیک کرواتے ہیں، کہتے ہیں یہ آڈیو کوئی نقلی تو نہیں ہے، آڈیو اصلی ہوتی ہے نقلی تو نہیں ہوگی، اگر میری آڈیو میرے آواز سے ریکارڈ کی گئی ہو تو میری ہوگی نا، اور دوسروں کی نہیں ہوگی، اصلی ہے نقلی ہے ایسے تو نہیں پتہ چلے گا۔ تو اب یہ ایسے کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی ریمارکس کب ہوگی اور کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ اس باتوں کو توجہ کر کے یہ آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ بات کو وہیں روکتے نہیں ہیں۔ اب سپریم کورٹ کو بھی انصاف نہیں مل رہا تو عوام کو کیسے انصاف ملے گا؟ تو بڑھتے ہیں عمران ریاض کی طرف، جو کہ عمران ریاض اس ٹائم کس حالت میں کیا اس کے ساتھ گزر رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، وہ اس ٹائم اس کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں ہے اور کس حالت میں ہے، کیا اس کے ساتھ ہو رہا ہے ابھی تک نہیں پتہ چلا۔ لیکن یہ جو اس کے ساتھ کر رہے ہیں یہ اس کے ساتھ تو میرے خیال میں یہ کہتے ہیں کہ عمران ریاض کا پتہ نہیں عمران ریاض کہاں ہے اس ٹائم، ان لوگوں نے اس کو گرفتار کیا تھا اور اپنے ساتھ لے گئے تھے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں عمران ریاض کہاں ہے، ہم اسے ڈھونڈ رہے ہیں، اگر مل گیا تو ہم عدالت کے سامنے پیش کریں گے۔ اور ایک اتنا بڑا عدالت کا لمبا موکل ہو جاتی ہے کہ وہ اگر آج پیشی تھی تو آج 8 دن کے بعد دوبارہ پیشی ہوگی، اس کے اب ماں باپ پر کیا گزرتی ہوگی کہ عمران ریاض اس کے گھر میں موجود نہیں، وہ بیچارے کیا کہتے ہوں گے۔ تو ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اپنا بھی خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، السلام علیکم۔